زارا کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا اس کا شوہر خالد بیڈ پر نہیں ہے۔ یہ پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ جب سے اس کی شادی ہوئی تھی وہ نوٹ کر رہی تھی، اکثر وہ رات میں کچھ وقت کے لیے بستر سے اٹھ کر چلا جاتا تھا اور اس کی واپسی گھنٹے 2 گھنٹے بعد ہوتی تھی۔ زارا کی شادی کو 6 ماہ سے کچھ زیادہ ہی ہوئے تھے۔ خالد کے اس عمل سے زارا کو الجھن ہونے لگی تھی کہ ایسا کون سا کام ہے جو رات کی تنہائی میں کرتا ہے۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر کئی بار اس نے خالد سے معلوم بھی کیا تھا، پر اس نے کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا، جس پر زارا کو شک ہونے لگا تھا کہ ضرور کوئی گڑبڑ ہے، کہیں اس کا کسی لڑکی سے چکر وغیرہ نہ ہو، کیونکہ آج کل لڑکے لڑکیاں موبائل پر بات چیت کرنے کے لیے رات کی تاریکی کا سہارا لیتے ہیں۔ مگر خالد کو ایسا کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ اگر اس کا چکر کسی اور لڑکی سے چل بھی رہا تھا تو اسے ختم کر دینا چاہیے تھا، یا پھر اس سے تعلق رکھنا ہی تھا تو پھر اس سے شادی کر لیتا۔ مجھ سے شادی کا ڈھونگ کیوں رچایا؟ اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ خالد ایسا دل پھینک قسم کا شوہر نکلے گا۔ اس میں ایسی کیا کمی ہے جو اس کا شوہر دوسری عورتوں سے تعلق قائم رکھنا چاہتا ہے؟ ابھی انہیں ایک طویل زندگی اکٹھے گزارنی ہے۔ اگر دوسری عورتیں اس کے شوہر کی زندگی میں آتی رہیں تو پھر کس طرح وہ اچھی زندگی گزار سکیں گے؟ وہ غصے میں بھری بستر سے اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ خالد اس وقت کہاں ہوگا، اس لیے وہ چھت پر پہنچ گئی۔ چھت پر ایک چھوٹا کمرہ بنا ہوا تھا۔ اس کمرے میں خالد اکثر جا کر لیٹ جاتا تھا۔ زارا دبے پاؤں اس کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ بند تھا اور اندر سے باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ زارا نے دروازے سے کان لگا لیے، لیکن آواز صاف سنائی نہیں دے رہی تھی، لیکن صاف اندازہ ہو گیا تھا کہ خالد کسی لڑکی سے باتیں کر رہا ہے۔ خالد کا کسی لڑکی سے رات کے اس پہر بات کرنا شکوک و شبہات کو جنم دے رہا تھا۔ زارا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ وہ غصے سے بری طرح کانپ رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے دروازے کو زور سے دھکا دیا، دروازہ ایک جھٹکے سے کھل گیا۔ دروازے کو لاک نہیں کیا گیا تھا۔ کمرے کے اندر خالد ضرور بیٹھا تھا، لیکن کسی لڑکی کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ اپنے شوہر کو اکیلا دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ ابھی ابھی اس نے لڑکی کی آواز صاف سنی تھی۔ خالد کے ہاتھ میں موبائل بھی نہیں تھا جو وہ سمجھتی کہ موبائل کے اسپیکر کی آواز سے کمرے میں لڑکی کی آواز گونج رہی ہو۔ خالد بھی حیرت سے زارا کو دیکھ رہا تھا۔ زارا، کیا بات ہے؟ خیریت تو ہے نا؟ اس نے پوچھا۔ مجھے کمرے سے کسی لڑکی کی بات کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ لڑکی کی آواز؟ خالد چونکا۔ لیکن اس کمرے میں میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ یہ بات میرے لیے بھی پریشان کن تھی۔ کمرے میں لڑکی نہیں ہے، پھر بھی لڑکی کی آواز سنائی دی تھی۔ زارا نے کہا، آؤ نیچے چلتے ہیں۔ خالد نے چارپائی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ زارا کمرے میں بھرپور نگاہ دوڑاتی ہوئی خالد کے پیچھے چل دی۔ وہ حیران و پریشان تھی کہ آخر کمرے میں لڑکی تھی تو کہاں چلی گئی۔ بستر پر لیٹتے ہوئے بھی اس لڑکی کے متعلق سوچ رہی تھی۔ زارا کہاں گم ہو گئی؟ خالد نے پوچھا۔ کچھ نہیں، میں وہ لڑکی؟ لگتا ہے تم نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا ہے۔ ذہن پر زیادہ زور مت ڈالو اور سو جاؤ۔ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ وہ لڑکی کی آواز تھی۔ ہاں، ہو سکتا ہے وہ لڑکی کی آواز ہو اور کسی دوسرے گھر سے آ رہی ہو۔ خالد نے کہا، کسی دوسرے گھر سے؟ جیسے میرا دل گرمی سے گھبرایا اور میں اوپر چلا گیا، ایسے ہی کسی کو نیند نہ آ رہی ہو اور اس نے ٹی وی کھول لیا ہو، اور ٹی وی سے مرد اور عورت کی آواز آنا کوئی حیرت کی بات نہیں ہوتی۔ ہاں، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی وہ خالد سے کچھ اور باتیں کرنا چاہتی تھی، لیکن خالد کے خراٹے کمرے میں گونجنے لگے۔ وہ اس کے سونے کا انتظار کیے بغیر ہی سو گیا تھا۔ خالد کے سو جانے پر زارا کوشش کرنے لگی کہ اسے نیند آ جائے، پر نیند آنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ کروٹیں بدل رہی تھی، پھر نہ جانے کیسے اس کی آنکھ لگ گئی۔ اس کے بیدار ہونے سے پہلے ہی خالد کی آنکھ کھل گئی، اس لیے وہ نہا دھو کر ناشتہ کرنے کو تیار ہو چکا تھا۔ زارا نے جلدی جلدی ناشتہ تیار کرنا شروع کیا۔ رات کا واقعہ ابھی تک اس کے ذہن میں تھا۔ خالد ناشتہ کر کے ڈیوٹی پر چلا گیا۔ دوپہر کا کھانا تیار کر کے جب وہ کچھ دیر کے لیے بیڈ پر لیٹی، اس وقت بھی رات کا واقعہ یاد آ گیا۔
وہ رات کے واقعے کو جتنا بھولانا چاہتی تھی اتنا ہی وہ یاد آ رہا تھا۔ پھر نہ جانے اسے کیا ہوا، وہ بے اختیار اٹھی اور چھت پر چلی گئی۔ اس کے قدم کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ کمرے کے پاس پہنچ کر زارا نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھول دیا۔ اچانک اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑی جو بڑے آرام سے چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی۔ دروازہ کھلنے پر اس نے زارا کی طرف دیکھا۔ وہ لڑکی بڑی ہی حسین تھی، نقش و نگار بہت اچھے تھے۔ ایسی خوبصورت لڑکی زارا نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ ابھی وہ اس لڑکی سے کچھ پوچھنا ہی چاہتی تھی کہ وہ لڑکی چارپائی سے اٹھی اور تیزی سے کمرے سے نکل گئی اور جلدی جلدی سیڑھیاں اتر کر نیچے چلی گئی۔ اس کے بدن میں کپ کپی سی طاری ہو گئی اور وہ بے اختیار گھبرا کر نیچے کو دوڑی۔ وہ جیسے ہی نیچے آئی، دروازے کی کنڈی زور سے بجی۔ زارا نے لپک کر دروازہ کھول دیا۔ خالد دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے آیا تھا۔ وہ اسے گھبرایا ہوا دیکھ کر چونکا۔ کیا بات ہے زارا، اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ وہ کمرے میں لڑکی، وہ چونکا۔ ہاں خالد، میں نے اپنی آنکھوں سے چھت والے کمرے میں ایک لڑکی کو چارپائی پر لیٹے ہوئے دیکھا۔ پھر وہ اچانک اٹھی اور کمرے سے باہر نکلی اور جلدی جلدی سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گئی، مگر وہ نیچے مجھے کہیں نظر نہیں آئی۔ اس کی بات سن کر خالد کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ وہ چور نگاہوں سے زارا کو دیکھنے لگا۔ خالد، یہ کیا چکر ہے؟ مجھے بتاؤ، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے؟ میری وجہ سے؟ وہ چونکی۔ ہاں، نہ تم اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتی اور وہ نہ تمہیں دکھائی دیتی۔ وہ کون ہے اور اس سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ تم یہ جان کر کیا کرو گی؟ خالد، میں تمہاری بیوی ہوں اور اس کے بارے میں جاننے کا حق رکھتی ہوں۔ ابھی میں جلدی میں ہوں، ڈیوٹی پر پہنچنا ہے، اس کے بارے میں رات کو بتاؤں گا، خالد نے کہا۔ ٹھیک ہے، زارا نے خالد کے لیے کھانا نکالتے ہوئے کہا۔ خالد کھانا کھا کر ڈیوٹی پر چلا گیا۔ اس لڑکی کے بارے میں معلومات جاننے کے لیے زارا بے چین ہو چکی تھی۔ رات کو جب خالد گھر آیا اور زارا اور خالد بستر پر لیٹے، زارا نے پھر اس لڑکی کے بارے میں تذکرہ چھیڑ دیا۔ خالد کے پاس اب کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ اس کے بارے میں زارا کو بتا دے۔ زارا، یہ کئی سال پہلے کی بات ہے۔ میں ایک چھوٹے سے کارخانے میں کام کرتا تھا، مگر جب کہیں مجھے کسی اور کارخانے میں اچھے پیسوں کی پیشکش ہوتی تو میں وہیں چلا جاتا۔ میں شادی سے قبل کئی کارخانے تبدیل کر چکا تھا۔ کارخانے تبدیل کرنے کی زیادہ تر وجہ اجرت تھی۔ اس دن مجھے مولانا جی کے کارخانے پر کام کرتے ہوئے دوسری رات تھی۔ چائے کی طلب پر میں مشین بند کر کے چائے پینے چلا گیا۔ ہوٹل پر مجھ سے پہلے ہی میرا دوست امیر الدین ناز بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے سنا ہے کہ تم نے نثار کے کارخانے سے کام چھوڑ دیا ہے۔ ہاں، میں نے کام چھوڑ دیا ہے۔ کیوں؟ وہ چونکا۔ مولانا صاحب اس سے زیادہ پیسے دیں گے۔ کیا واقعی تم مولانا صاحب کے کارخانے پر کام کر رہے ہو؟ امیر الدین ناز بری طرح سے چونکا۔ کیوں؟ اس میں ایسے چونکنے والی کون سی بات ہے؟ بات ہے، جب بھی میں چونکا ہوں اس کے پاس زیادہ تر لوگ کام کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ جو بھی کام کی حامی بھر لے تو رات ڈیوٹی آنے پر خود ہی کام چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ وہ کیوں؟ مجھے تجسس ہوا۔ سنا ہے وہاں جو بھی رات میں کام کرنے آتا ہے وہاں اسے لڑکی کی پرسرار آوازیں آتی ہیں۔ اب تم خود سوچو کہ رات کے 2 بجے جب تمہیں کسی کی بولنے کی آواز سنائی دے اور پھر وہ نظر بھی نہ آئے، ایسے میں تمہاری کیا حالت ہوگی؟ امیر الدین ناز نے کہا۔ امیر الدین، میں ایسی باتوں پر یقین نہیں کرتا۔ یہ کام کرتے ہوئے کئی سال ہو چکے ہیں۔ خیر، جو ہوگا دیکھا جائے گا، میں نے کہہ کر لگاتے ہوئے کہا، اور میں پھر سے اپنے کام پر واپس آ گیا۔ میں جب مشینوں پر دوبارہ آ کر کھڑا ہوا، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی مجھ سے مخاطب ہے اور کچھ کہہ رہا ہے۔ میں نے چاروں طرف دیکھا، وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ کسی کو نہ پا کر میں نے اسے اپنا وہم سمجھا اور کپڑے کی طرف دھیان دینے لگا کہ مشین پر کپڑا صحیح تیار ہو رہا ہے یا کہیں کوئی خرابی تو نہیں ہے۔ بے خیالی میں میری نظر آواز کی سمت دیوار پر چلی گئی۔ اچانک دیوار کے ساتھ مجھے ایک خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی دکھائی دی۔ میں نے اپنی آنکھیں مسل کر دیکھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ بھلا اس کارخانے میں رات کے اس پہر کوئی لڑکی کیسے آ سکتی ہے؟ وہ لڑکی سخت گھبرائی ہوئی تھی اور آتے ہی مجھ سے لپٹ گئی۔ اس کا جسم بالکل روئی کے گالے کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔
मैं सख्त बौखला गया। अभी उसे अपने सीने से अलग करने का सोच ही रहा था कि एक नौजवान सामने से भागता हुआ आया और उसने आते ही उस लड़की का गला दबा दिया। वो जोर से चीखी और तड़प तड़प कर नीचे गिर गई। मैं हैरान और परेशान ये मंजर देख रहा था और वो लड़का जैसे आया था वैसे ही वापस चला गया। मुझे हैरत इस पर ज्यादा हुई कि लड़की ने मेरे हाथों में दम दिया था, लेकिन वो दोनों वहां से ऐसे गायब हुए कि जैसे वहां कुछ हुआ ही नहीं था। मुझ पर कपकपी सी तारी हो गई और बेअख्तियार मैंने मशीन बंद की और कारखाने को ताला लगाकर घर चला आया। अमीरुद्दीन नाज की बात सच साबित हो गई थी। वाकई कारखाने में कोई था, तभी लोग रात में काम करने से डरते हैं। हालांकि इस इलाके में मौलाना साहब सबसे ज्यादा उजरत देने में मशहूर था, फिर भी लोग उसके पास काम करने से कतराते थे। रात को मैं काम करने से माजूरी जाहिर करते हुए चाबी देने मौलाना साहब के पास चला गया तो वो मुझे देखकर मुस्कुराया। बस डर गए? अरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है, बस लोग मुझसे जेलस होते हैं। वो नहीं चाहते कि मैं तरक्की करूं, इसीलिए ऐसी बातें फैलाई हुई हैं। रात के वक्त काम करने वालों को लोगों की बातें सच महसूस होती हैं, इसलिए किसी को कुछ और किसी को कुछ नजर आता है। वहाँ कोई भी नहीं है। अगर वहाँ कोई होता तो वो सबसे पहले मुझे नुकसान पहुंचाता। देख लो, मुझे आज तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन रात मुझे वहाँ एक लड़की और लड़का नजर आए हैं। मैंने कहा, अगर वहाँ कोई ऐसी वैसी मखलूक होती तो वो तुम्हें जरूर नुकसान पहुंचाती। तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा, इसका मतलब है वो तुम्हारी नजरों का धोखा है। मेरी बात मानो, लोगों की बातों पर कान ना धरो और अपना काम करते रहो। और जिस दिन तुम महसूस करो कि वहाँ कोई लड़का या लड़की है, बेशक काम छोड़कर चले जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मैं सोच में पड़ गया कि क्या करूं। मुझे सोचता देखकर वो बोला, खालिद बेटे, देखो ये दुनिया बहुत वसी है। इस दुनिया में हम ही नहीं, अल्लाह ताला की कितनी मखलूक आबाद हैं जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जिन्नात कहाँ नहीं हैं, ये मखलूक हर जगह है। जब हम उसे नहीं सताएंगे तो वो भी हमें नहीं सताएगी। मौलाना साहब की बात मेरे दिल को लगी कि जब हम उन्हें नहीं सताएंगे फिर वो हमें क्यों सताएंगे। मैं काम छोड़ने की बात करने आया था और काम की हामी भरकर दोबारा से तैयार हो गया। रात को काम करते हुए मुझे किसी किस्म की आवाज सुनाई नहीं दी। पूरी रात काम में मसरूफ रहा। तीसरी रात अपने काम में मसरूफ था कि एक मशीन पर कोई बैठा नजर आया। मैं जैसे ही उस मशीन के पास गया, मेरी हैरत से आंखें खुली की खुली रह गईं। मशीन चल रही थी। धागों के ऊपर वही दोशीज़ा बैठी हुई थी। मुझे अपनी जानिब आता देखकर वो मुस्कुराई। कौन हो तुम? मेरे मुंह से बेअख्तियार ये जुमला निकला। मैं लड़की हूँ, ये मुझे भी नजर आ रहा है, लेकिन तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हें चाहती हूँ। वो बोली, मुझे जानती हो? चाहने के लिए जानना जरूरी नहीं होता, बस दिल आने की बात होती है। मेरा दिल तुम पर आ गया है। मैं इंसान हूँ और तुम कौन हो? मैं एक आसेब हूँ। मुझे आसेब भी एक इंसान ने ही बनाया है। मेरे भाई के हाथों पहले मैं मरी थी और फिर एक कार एक्सीडेंट के हादसे में मेरा प्यार, मेरी जान दिलावर भी हलाक हो गया, जिसे मैं दिलो जान से चाहती थी। उसे मरकर सुकून मुयस्सर आ गया, मगर मेरी रूह को सुकून नसीब ना हो सका। जिस रात मेरे भाई ने मुझे मारा, उस दिन से मैं तड़प रही हूँ। लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा, मुझे महसूस हुआ कि जैसे मेरा दिलावर फिर से इस दुनिया में आ गया है। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम जहाँ भी जाओगे मुझे वहीं पाओगे। वो बोली, तुम्हारे भाई ने तुम्हें क्यों मारा? मेरे भाई को दिलावर पसंद नहीं था। मेरे घर वाले भी नहीं चाहते थे कि मेरी शादी दिलावर से हो। एक रात में जब घर से फरार होकर दिलावर के साथ भागकर पसंद की शादी करना चाह रही थी, मेरे हाथ में एक पोटली भी थी। दिलावर ने यहाँ पहुँचने का कहा था। उस वक्त यहाँ खाली मैदान था। मेरे भाई काशिफ की आंख खुल गई और वो मेरे पीछे यहाँ तक पहुँच गया। दिलावर भी पहुँच गया था। मैं भागते हुए जैसे ही दिलावर की बाहों में पहुंची, मेरे भाई ने मुझ पर हमला करके मुझे हलाक कर दिया। वो दिलावर को भी हलाक करना चाहता था, मगर वो भाग निकलने में कामयाब हो गया। बस उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी। भाई ने इस वाक़े के बाद गड्ढा खोदकर मुझे दफन कर दिया। इसलिए मेरी रूह यहाँ भटक रही है। मैंने आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया, फिर भी लोग मुझसे ना जाने क्यों डरते हैं।
मुझे देख लें तो काम छोड़कर चले जाते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मेरी माँ ने मेरा नाम शहजादी रखा था और शहजादी का ये हशर हुआ है। उस दिन से मेरी और शहजादी की दोस्ती हो गई। रात की ड्यूटी में उससे रोजाना मुलाकात होती थी। वो बेज़रर थी। उसने कभी मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया था, इसलिए मैंने कारखाने को नहीं छोड़ा। इलाके के लोग भी हैरान थे कि मैं काम छोड़कर क्यों नहीं भागा। मुझसे पहले जो भी कारीगर आता था वो चंद दिन में भाग जाता था। मेरा ख्याल था कि मेरी शादी हो जाने पर शहजादी मेरा पीछा छोड़ देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो नहीं चाहती थी कि हम दोनों एक साथ रहें। एक तरह से वो तुम्हें अपनी सोतन तस्वुर करती है और मुझसे जिद करती है कि तुम्हें तलाक दे दूं। पहले वो कारखाने तक ही महदूद थी, लेकिन अब वो साए की तरह हर जगह मेरे साथ रहती है। हत्ता कि जब दिन की ड्यूटी होती है और रात में मैं घर आकर सोता हूँ, रात में सोने से मुझे जगाकर ऊपर छत पर ले जाती है और मुझसे बातें करती रहती है। 2 घंटे बातें करके चली जाती है। उसका ज्यादा जोर इस बात पर होता है कि मैंने शादी करके अच्छा नहीं किया। मेरे होते हुए तुमने शादी क्यों की? मैं उसे समझाता हूँ कि तुम एक रूह हो, जबकि मुझे एक जिंदा इंसान की जरूरत है। इतनी बड़ी जिंदगी तन्हा तो नहीं गुजार सकता, लेकिन मेरी बातें उसकी समझ में नहीं आती। ये कहते हुए खालिद खामोश हो गया। खालिद की बातें सुनकर ज़ारा की तशवीश में और इजाफा हो गया था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस मौके पर क्या कहे। उसने सुन रखा था कि जब कोई साया किसी पर आशिक हो जाए तो वो फिर आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ता। उसके शोहर खालिद का भी वो इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। इस मामले में किसी आमिल से रहनुमाई हासिल करना बहुत ज़रूरी हो गया था। वो दोनों शहजादी से मुतल्लिक बातें करते हुए सो गए। सुबह होने पर खालिद काम पर चला गया। ज़ारा घर में अकेली थी। वो घर का काम करके आराम की नीयत से जैसे ही चारपाई पर लेटी, अचानक वो लड़की कमरे में आ गई और उसे देखकर ज़ारा घबरा गई। तुम क्या मंसूबे तैयार कर रही हो? मुझे सब खबर है, लेकिन इतना सोच ले कि खालिद अगर मेरा ना हो सका तो तेरा भी नहीं रहेगा। तूने अगर उससे मेरा पीछा छुड़वाने के लिए किसी आमिल से रजू किया, मैं उसी दिन खालिद का खात्मा कर दूंगी। तुझे बेवा होने का शौक है तो फिर भले किसी भी आमिल से रजू कर लेना। ज़ारा अभी उससे कुछ कहना ही चाहती थी कि वो लड़की गायब हो गई। जाते जाते वो ऐसी धमकी दे गई थी कि अब उसे एक अनजाना सा खौफ आने लगा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उस लड़की से छुटकारा पाने के लिए किसी आमिल से रजू करना जरूरी था। ऐसे में वो लड़की अपनी कही हुई बात पर अमल भी कर सकती थी और वो खालिद को किसी भी सूरत में खोना नहीं चाहती थी। अपनी सोचों में ना जाने कब उसे नींद आ गई। आंख उस वक्त खुली जब दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलने पर उसके सामने खालिद खड़ा था। कब से मैं दरवाजा बजा रहा हूँ, वो बोला। मुझे नींद आ गई थी, ज़ारा ने बताया। खाने के लिए कुछ तैयार भी किया है? हाँ, दोपहर के लिए खाना तैयार करके ही सोई थी। खालिद के लिए उसने खाना निकाल कर रख दिया। खाना खाते हुए खालिद ने महसूस किया कि ज़ारा चुप चुप सी है। क्या बात है, आज बहुत खामोश तबीयत हो? तबीयत ठीक है ना? मेरी तबीयत को क्या होना है, बिल्कुल ठीक हूँ। उस लड़की ने मुझसे कहा है कि किसी आमिल से रजू करने पर वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। बस इस बारे में सोच रही हूँ। हाँ, मुझे इस बात का एहसास है। जब वो मुझे कह सकती है तो फिर तुम्हें भी कह सकती है। क्या उसने ये बात तुम्हें भी कही है? ज़ारा ने पूछा। हाँ, मुझे तुमसे पहले कह चुकी है। खालिद ने इस बात में गर्दन हिलाई। फिर तुमने क्या सोचा है? फिलहाल मैं कोई इंतहाई अहम कदम उठाना नहीं चाहता। बस कुछ वक्त गुजरने दो, फिर देखते हैं। मैं समझी नहीं, ज़ारा ने कहा। हमारे लिए ये मुनासिब नहीं कि फौरी कदम उठाकर कोई मुसीबत गले मोल लें, इसलिए कुछ इंतज़ार करो। हो सकता है कि आने वाला वक्त हमारे लिए बेहतर हो और हम इस पोजीशन में आ जाएं कि खुद ब खुद इस लड़की से छुटकारा मिल जाए। ऐसी खबीस औरत से खुद ब खुद कहाँ छुटकारा मिल सकता है? हमारे कुछ किए बगैर उससे छुटकारा मुमकिन नहीं। हमें बहुत सोच समझ कर एक एक कदम उठाना होगा। इसलिए इस मामले को फिलहाल हालात पर छोड़ दो। अल्लाह ताला जो करेगा वो बहुत अच्छा होगा, खालिद ने कहा। वो खाना खाकर चला गया, मगर ज़ारा सोचती रह गई कि उसका शोहर उस रूह से जल्दी जान क्यों छुड़वाना नहीं चाहता। इस रूह से जान छुड़वाने के लिए जल्द या देर से इंतहाई कदम उठाना ही पड़ेगा। चंद दिन खैरियत से गुजर गए।
لڑکی کی روح نے ان دونوں کو پریشان نہیں کیا۔ پھر ایک دن جب خالد گھر آیا، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ کیا بات ہے، تم آج بہت پریشان ہو؟ زارا نے کہا۔ ہاں، واقعی پریشانی کی بات ہے۔ اس لڑکی نے کہا ہے کہ اگر میں نے تمہیں ایک ہفتے کے اندر اندر طلاق نہیں دی تو وہ مجھے نقصان پہنچا سکتی ہے۔ کیا؟ زارا کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ بہت ہی ضدی لڑکی ہے۔ جب بھی وہ اپنے بھائی کے ہاتھوں ہلاک ہوئی تھی، پھر تم نے کیا سوچا ہے؟ سوچنا کیا ہے؟ جب سے اس نے کہا ہے میرا دماغ کام ہی نہیں کر رہا، سوچ سوچ کر دماغ پھٹا جا رہا ہے۔ خالد نے کہا۔ پھر اب کیا ہوگا؟ تم حوصلہ رکھو، اللہ تعالیٰ جو کرے گا وہ ہمارے حق میں ہوگا۔ خالد نے کہا۔ وہ انتہائی قدم اٹھانا چاہ رہا تھا، مگر اب پانی سر سے گزر چکا تھا۔ اسے جو کرنا تھا فوری کرنا تھا۔ ایک دن وہ ایک مشہور عامل نثار احمد کے پاس جانے کے لیے گھر سے نکلا۔ وہ بھی عامل نثار کے آستانے سے کچھ دور تھا کہ ایک موٹر سائیکل سوار نے اسے زوردار ٹکر مار دی۔ وہ دور جا گرا۔ ابھی وہ سنبھلا بھی نہ تھا کہ موٹر سائیکل والا تیزی سے فرار ہو گیا۔ یہ اتفاق ہی تھا کہ وہاں خالد کا دوست اعجاز حسین موجود تھا۔ اس کا دوست خالد کو اپنی موٹر سائیکل پر سول ہسپتال لے گیا۔ خالد کو زیادہ شدید چوٹیں نہیں آئی تھی، پھر بھی اسے گھر میں 10 سے 15 دن آرام کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ خالد کے جسم کے مختلف حصوں پر پٹیاں دیکھ کر زارا پریشان ہو گئی۔ یہ کیا ہو گیا ہے؟ ارے کچھ نہیں بھائی، ذرا سی چوٹیں آئی ہیں، خالد نے زبردستی چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا۔ پھر بھی یہ کیسے ہوا؟ موٹر سائیکل والا بہت تیزی میں تھا، مجھے مار کر چلا گیا۔ خالد عامل کے پاس جانے والی بات بتا کر زارا کو پریشان کرنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے وہ عامل کی بات گول کر گیا۔ اب زارا 5 وقت کی نمازی ہو گئی تھی۔ وہ دن رات قرآن پاک کی تلاوت کرتی اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں مانگتی کہ یا اللہ تعالیٰ وہ کسی نہ کسی طرح اس لڑکی سے اس کا اور اس کے شوہر کا پیچھا چھڑوا دے۔ شام کا وقت تھا، مغرب ہونے میں کچھ وقت باقی تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ زارا چونکی، اس وقت کون آ گیا؟ جب زارا نے دروازہ کھولا تو دروازے پر ایک بزرگ کھڑا تھا۔ بھوکے کو کھانا کھلاؤ گی بیٹی؟ وہ بولا۔ ہاں بابا، یہاں بیٹھے میں کھانا لے کر آتی ہوں، زارا نے صحن میں ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ بابا صحن میں بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ میں جو ڈنڈا تھا اس نے اپنے برابر میں رکھ لیا۔ زارا نے کھانا نکال کر بابا کے آگے رکھ دیا۔ بابا نے روٹی کا نوالا توڑ کر منہ میں رکھا اور پھر اس نے خلا میں کچھ دیکھنے کی کوشش کی، پھر دوسرا نوالا بھی منہ میں رکھتے ہوئے خلا میں گھورا۔ اچانک اس کی آنکھیں لال سرخ ہو گئیں۔ وہ بول کچھ نہیں رہے تھے۔ کچھ دیر گزرنے پر وہ کھانا کھا چکے تھے۔ وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور جلالی لہجے میں فضا میں دیکھتے ہوئے بولے، جا، چلی جا، بھاگ جا، جلا کر بھسم کر دوں گا۔ زارا حیرت سے بابا کو دیکھ رہی تھی۔ تو مجھے جانتی ہے نا، میں تمہاری طرح کی روحوں کو جلا کر بھسم کر دیتا ہوں، تیرا بھی یہی حشر ہوگا، چلی جا، چھوڑ دے ان کا پیچھا۔ کچھ دیر گزرنے پر بابا کا غصہ ختم ہو گیا اور وہ نارمل حالت میں آ گئے۔ بابا، تم کس سے باتیں کر رہے تھے؟ زارا نے پوچھا۔ اس خبیث روح سے باتیں کر رہا تھا جو تمہیں نقصان پہنچانے کے در پہ ہے۔ یہ اتفاق ہے کہ میں اس طرف نکل آیا، اس گھر میں داخل ہوتے ہی اس سے سامنا ہو گیا۔ یہ خبیث اس سے قبل بھی کئی لوگوں کو پریشان کر چکی ہے اور میں نے انہیں اس سے چھٹکارا دلایا تھا۔ اب اس خبیث روح نے اس گھر میں ڈیرے ڈال لیے ہیں۔ یہ تم دونوں کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے، لیکن میرے ہوتے ہوئے اب یہ تمہارا بال بیگا بھی نہیں کر سکتی۔ بابا، یہ روح ہمیں کئی بار وارننگ دے چکی ہے کہ ہمارے کسی عامل سے رجوع کرنے پر ہمیں جانی نقصان پہنچا سکتی ہے، زارا نے بتایا۔ خبیث روح نقصان پہنچانے کے علاوہ کر بھی کیا سکتی ہے؟ تم بے فکر ہو جاؤ، اب یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ اگر اس نے تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو اس کا مجھے علم ہو جائے گا اور میں آ کر اسے جلا کر بھسم کر دوں گا۔ بابا کھانا کھا کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ روح پھر 1 ہفتے تک نظر نہ آئی، جس کا خالد نے زارا سے اظہار کیا۔ زارا نے بابا کے گھر میں آنے اور بات چیت کے بارے میں بتایا۔ خالد حیرت میں پڑ گیا کہ اتنی آسانی سے کس طرح اس روح سے نجات مل گئی۔ یہ حقیقت تھی کہ وہ روح ان دونوں کا پیچھا چھوڑ کر کہیں دور جا چکی تھی، اس خوف سے کہ کہیں بابا حقیقت میں اسے جلا کر بھسم نہ کر دے۔ کئی ماہ گزرنے پر بھی وہ روح ان دونوں کے سامنے ظاہر نہیں ہوئی تھی اور وہ دونوں میاں بیوی بھی خوش تھے کہ ان کی روح سے جان چھوٹ گئی۔
مولانا صاحب کے کارخانے میں آصف کا قصہ ماضی کا حصہ بن چکا تھا۔ مولانا صاحب بھی خوش تھے کہ خالد کے قدم اس کارخانے کے لیے مبارک ثابت ہوئے ہیں۔ خالد اور زہرا نے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس روح سے ان دونوں کی جان چھڑوا دی تھی اور آج وہ دونوں ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔